کہ بہت جگہوں پر علماء کو مختلف محاذوں پر کام کرنے میں سب سے بڑی مانع تبلیغی جماعت ثابت ہو رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، تبلیغی جماعت یہ ایک ایسی جماعت ہے جس پر دیوبندی اگرچہ فخر کرتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ تبلیغی جماعت نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ خصوصاً جس مسجد میں یہ تبلیغی جماعت چلی جاتی ہے وہاں کے اماموں کے ساتھ عجیب طریقے سے ظلم و زیادتی کرتی ہے۔ دراصل سامعین و ناظرین، تبلیغیوں میں شخصیت پرستی کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے، اور یہ اپنے علاوہ کسی کو بھی دین کے صحیح راستے پر تسلیم نہیں کرتے، حتیٰ کہ علماء دیوبند کو بھی، جس کی شکایت آئے دن دیوبندی علماء کی زبان پر آتی رہتی ہے۔ تبلیغی جماعت کی ایک زیادتی ہو تو اسے پیش کی جائے، یہ جماعت تو زیادتیوں کا مجموعہ ہے اور گمراہیوں کی آماج گاہ۔ سیدھے سادے لوگوں پر یہ جماعت جلد حملہ آور ہو کر اس پر قابض ہو جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کو علماء اہل سنت کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہے یا علماء اہل سنت کے بیانات سنتے رہتے ہیں، ان پر تبلیغی جماعت کی ساری شیطانی کوششیں بیکار اور بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ خیر، آج ہمارا موضوع سخن تبلیغی جماعت کی زیادتی، اور دیوبندی مولوی کے مطابق یہ تبلیغی جماعت علماء کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہی ہے۔ تو آئیے اس اجمال کی تفصیل جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین کرام، دیوبندیوں کے ایک مشہور مولوی ہیں جناب عبدالقوی حیدرآبادی۔ یہ جناب حیدرآباد انڈیا کے ہیں۔ انہوں نے اپنے 50 سالہ تجربے کا اظہار اپنے ایک بیان میں کیا ہے جو قابل سماعت ہے، عموماً دیوبندیوں کے لیے اور خصوصاً تبلیغیوں کے لیے۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں یہ جناب۔ ایک بات اور آپ کو یہ کہنی ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ آزادانہ کام کریں۔ بسا اوقات بہت جگہوں پر یہ ہو رہا ہے کہ بات تھوڑی سی بعض لوگوں کو تلخ لگے گی، لیکن حقائق یہاں سب بول رہے ہیں، اس لیے میں بھی ایک اپنا 50 سالہ تجربہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت جگہوں پر علماء کو مختلف محاذوں پر کام کرنے میں سب سے بڑی مانع تبلیغی جماعت ثابت ہو رہی ہے۔ وہ ان کو کام مختلف محاذوں پہ کرنے نہیں دے رہی۔ ان بیچاروں کا اپنا ماننا یہ ہے کہ ان کے ہی ایک راستے سے آئیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جب میں حفظ کر رہا تھا ہردوئی میں، اس وقت میں ایک طالب علم ہردوئی ہی سے پڑھ کے دیوبند سے فارغ ہو کے دعوت و تبلیغ میں سال لگا کے آئے، اور حضرت سے یہ شکایت کرنے آئے کہ آپ کے مدرسے میں دعوت کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اس پر حضرت بہت سی مثالوں سے ان کو سمجھا رہے تھے، صبر سے، اپنے ہی شاگرد کو۔ ایک مثال یہ دی کہ تمہارے گاؤں میں جامع مسجد ہے نا؟ کہا اس جامع مسجد میں آنے کے کتنے راستے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 3 راستے ہیں، داہنے بامنے سے راستہ ہے۔ اگر عصر کی اذان ہو جائے اور اس مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھنے آئیں، ایک راستے سے آپ آتے ہیں، باقی لوگ دوسرے راستوں سے آئیں، تو وہ جو دوسرے راستوں سے آئے وہ عصر میں شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو مجھے اب تک اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو یہی کہوں گا کہ میں جس راستے سے آیا اسی سے آنے والے کی نماز ہوئی۔ یہ چیز اب بڑھتے اتنی ہو گئی ہے کہ کئی مہاراشٹر میں تو اس قدر مشکلات ہیں کہ کوئی کام کسی دوسرے کو کرنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو میں علماء سے اللہ کے نام پر اپیل کروں گا، دعوت و تبلیغ کا مکمل ساتھ دیجیے، بھرپور ساتھ دیجیے، باہر سے دیجیے، اور آپ جو ہے اپنا کام، اپنی ذمہ داریوں کو تمام محاذوں پر دین کو زندہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہو جائیے اور اس طرح کام کیجیے۔ یہ ایک بڑی مشکل میرے سامنے ہے، اس وجہ سے میں نے یہاں بیان کر دی۔ گو یہ ہے کہ آپ کا تجربہ اس کے خلاف ہو، میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا۔ دیکھ رہے ہیں سامعین و ناظرین، ان کا مجاز جیسا کہ انہوں نے خود بتایا کہ میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا، مگر اب تبلیغی جماعت کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کو بھی اس بات کا اظہار کرنا پڑا کہ بات اگرچہ کچھ لوگوں کو تلخ لگے گی، مگر بیان کر رہا ہوں کہ علماء کے راستے میں بقول ان کے دین کے کام میں سب سے بڑی مانع یعنی رکاوٹ تبلیغی جماعت ثابت ہو رہی ہے۔ غور کیجئے کہ علماء کیا کیا کرتے ہیں، غور کر کے دیکھیے۔ جتنے بھی کام آپ غور کریں گے، جتنے بھی کام آپ کو یاد آئیں گے، آپ کے ذہن میں آئیں گے، ہر اس کام میں جو علماء دیوبند دین کے نام پر کرتے ہیں، تبلیغی جماعت مانع یعنی رکاوٹ بن رہی ہے۔ لیکن دعویٰ کیا کرتے ہیں یہ تبلیغی لوگ؟
کہ ہم دین کی راہ میں نکلتے ہیں اور دین کا کام کرتے ہیں۔ کیا دین کے کاموں میں مانع بننا، رکاوٹ بننا دین کا کام ہے یا دین کے کام کو روکنا ہے؟ اس کے علاوہ سامعین و ناظرین، آپ نے سنا کہ تبلیغی جماعت والے ایسے علم و عقل سے کورے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہی راستے کو صحیح راستہ سمجھتے ہیں اور اپنے علاوہ تمام راستوں کو غلط سمجھتے ہیں، جس کی ایک مثال آپ نے سنی کہ دیوبند سے فارغ شخص نے جب تبلیغی جماعت میں وقت لگا کر آیا اور علماء کی شکایت کی تو مثال سے سمجھاتے ہوئے اس کے استاد نے جب پوچھا کہ بتاؤ تمہارے یہاں کی مسجد میں داخل ہونے کے یا جانے کے 3 راستے ہوں، ایک سے تم اور دوسرے سے جو لوگ آئے، کیا ان کو نماز نہیں ملے گی؟ تو اس کا کیسا جاہلانہ جواب دیا اس دیوبند سے فارغ تبلیغی جماعت والے نے کہ جس راستے سے میں آیا اسی سے آنے والے کی نماز ہوگی، اور یہ بات بیان کرنے والے کو اچھی طرح یاد ہے۔ لیجئے ایک بار اور انہی کی زبانی یہ بات سن لیجئے۔ جب میں حفظ کر رہا تھا ہردوئی میں، اس وقت میں ایک طالب علم ہردوئی ہی سے پڑھ کے دیوبند سے فارغ ہو کے دعوت و تبلیغ میں سال لگا کے آئے اور حضرت سے یہ شکایت کرنے آئے کہ آپ کے مدرسے میں دعوت کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اس پر حضرت بہت سی مثالوں سے ان کو سمجھا رہے تھے، صبر سے اپنے ہی شاگرد کو۔ ایک مثال یہ دی کہ تمہارے گاؤں میں جامع مسجد ہے نا؟ کہا اس جامع مسجد میں آنے کے کتنے راستے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 3 راستے ہیں، داہنے بامنے سے راستہ ہے۔ اگر عصر کی اذان ہو جائے اور اس مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھنے آئیں، ایک راستے سے آپ آتے ہیں، باقی لوگ دوسرے راستوں سے آئیں، تو وہ جو دوسرے راستوں سے آئے وہ عصر میں شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو مجھے اب تک اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو یہی کہوں گا کہ میں جس راستے سے آیا اسی سے آنے والے کی نماز ہوئی۔ اللہ اکبر! اس حد تک یہ تبلیغی جماعت والے عقل و شعور سے دور ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہی راستے کو، اپنے ہی طریقے کو درست سمجھتے ہیں، باقی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا یہ دین کا کام ہے یا دین سے دور کرنے کا کام ہے؟ کیا اس پر امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی نے آج تک ویڈیو بنایا؟ نہیں بنایا تو کیا اب اس ویڈیو پر اپنے تبصرے شامل کر کے شیئر کریں گے؟ اگر انصاف و عدل سے تھوڑا سا بھی مس ہوگا جناب امتیاز پلاموی دیوبندی کو تو اس پر ضرور ویڈیو بنائیں گے کہ واقعی تبلیغی جماعت والے عقل و شعور سے پیدل ہوتے جا رہے ہیں اور علماء کے کاموں میں معاونت کرنے کے بجائے مداخلت اور رکاوٹ ثابت ہو رہے ہیں۔ لہٰذا سامعین و ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو امتیاز پلاموی دیوبندی تک لازمی پہنچا دیں تاکہ جس ویڈیو کو اس ویڈیو میں نے پیش کی ہے اس پر جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی ویڈیو بنا کر اپنے انصاف پسند ہونے کا ثبوت فراہم کریں۔ بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں ان لوگوں تک جو سنی ہونے کے باوجود تبلیغی جماعت والوں کی طرف مائل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں یا ان کے کاموں کو اچھا سمجھنے کی حماقت کرتے ہیں، تاکہ تبلیغی جماعت والوں کی حقیقت دیوبندی مولویوں ہی کی زبانی سن کر، جان کر، سمجھ کر اپنی اصلاح بر وقت یہ سنی حضرات کر سکیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو لازمی زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔